بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر، بعض حکمرانوں، امرا اور سرداران قوم کی جان کنی کے مناظر۔ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی ابو عمرو بن العلا نے کہا، جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی کا وقت آیا، ان سے کہا گیا کیا آپ وصیت نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو لغزش کو معاف کر دے، خطا کو درگزر فرما دے اور اپنے بردباری سے اس شخص کی نادانی کو نظر انداز کر دے جو تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھتا ہو، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ اور یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ موت ہی ہے جس سے کسی کو رائے فرار نہیں۔ موت کے بعد جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں وہ زیادہ سنگین اور ہولناک ہے۔ معاویہ نے سن 60 ہجری میں وفات پائی اور وہ 77 سال کے تھے۔ ان کی فضیلت سب کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا انہیں شرف حاصل ہے۔ منصور کی جان کنی۔ مدائی سے روایت ہے کہ جب منصور کی جان کنی کا وقت ہوا تو فرمایا، اے اللہ، میں نے تیری مرضی کے خلاف دیدہ دلیری کے ساتھ بڑے بڑے گناہ کیے اور تیرے نزدیک محبوب ترین چیز کی اطاعت کی، اور وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ یہ تیرا احسان ہے، نہ کہ تیرے اوپر احسان۔ پھر وفات پا گئے۔ عبدالعزیز بن مروان کی جان کنی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں عبدالعزیز کی موت کے وقت ان کے پاس تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، کاش کہ میں کچھ نہ ہوتا، اے کاش میں اسے بہتے ہوئے پانی کے مانند ہوتا۔ پھر فرمایا، میرا کفن لاؤ، اے دنیا تجھ پر اف ہے کہ تو طویل ہونے کے باوجود بھی بہت چھوٹی ہے اور زیادہ ہونے کے باوجود بھی کتنی کم ہے۔ حماد بن موسیٰ سے روایت ہے کہ جب عبدالعزیز کی جان کنی کا وقت آیا تو ان کے پاس خوشخبری دینے والا آیا کہ کتنی دولت اس سال جمع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ خوشخبری دینے والے نے کہا کہ یہ 300 مد سونے کے ہیں۔ کہا، مجھے اس مال سے کیا سروکار، کاش کہ میں مقام نجات میں پڑی ہوئی کوئی مینگنی ہوتا۔ یہی بات ہر بادشاہ اور صاحب مال کہتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کے خرچ کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور کیوں نہیں نیک کاموں میں خرچ کرنے میں سبقت کرتا، قبل اس کی کہ موت اس کے اور اس کی دولت کے مابین حائل ہو جائے۔ واسق کی جان کنی۔ زرقان بن ابی داود نے کہا کہ جب واسق کی جان کنی آ پہنچی تو یہ اشعار بار بار پڑھنے لگے، جن کا ترجمہ یہ ہے، موت میں تمام لوگ برابر کے شامل ہیں کہ جس سے بادشاہ بچ سکے گا، اور نہ کوئی فقیر۔ فقیروں کی فقیری نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی مالداروں کی دولت و ثروت نے انہیں بے نیاز کیا۔ پھر اس نے حکم دیا اور اس کا بستر سمیٹ دیا گیا اور اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو رحم فرما اس شخص پر جس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ عبد الملک بن مروان کی جان کنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عبد الملک بن مروان کو موت کا احساس ہوا تو کہا کہ مجھے بلند و بالا جگہ پہ بٹھا دو، تو ایسا ہی کیا گیا۔ پھر خوشگوار ہوا میں سانس لی اور کہا، اے دنیا تو کتنی پیاری ہے اور اپنی طوالت کے باوجود کتنی چھوٹی ہے۔
اور ہم تجھ سے دھوکے میں تھے، اور یہ اشعار پڑھنے لگے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے رب، اگر تو سخت حساب لے تو تیرا حساب ایسا عذاب بن جائے گا جس کی مجھے طاقت نہیں، یا تو ایسے گناہگار کو معاف کر دے جس کا گناہ مٹی کے ڈھیر کی طرح ہے، تو بخشنے والا پروردگار ہے۔ حشام بن عبد الملک کی جان کنی۔ جب امیر المؤمنین حشام بن عبد الملک کی موت کا وقت آیا تو اپنے ارد گرد اہل و عیال کو روتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا: حشام نے تمہیں دنیاوی اور تم نے اس کے بدلے اسے آہو بکا دی۔ حشام نے اپنی جمع کی ہوئی چیزیں تمہارے لیے چھوڑ دی اور تم لوگوں نے اسے اس کے عمل پر چھوڑ دیا۔ حشام کا انجام کتنا اچھا ہے اور نہایت برا ہے اگر اللہ اسے نہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر بھی جب حالت نزا کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔